हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ सूफीज़म। के सूफीज़म के पाथ में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं, ऐसी कौन कौन सी सूरत हाल होती है जिनके ऊपर चलकर एक आम इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर कर सूफ़ी बन जाता है। 7 स्टेजेस हैं टोटल, जिन्हें हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। और पहले इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, फिर हम इन्हें तफसील से डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास रिपेंटेंस, दूसरे नंबर पर है हमारे पास एब्सटिनेंस, तीसरे नंबर पर जो स्टेज आ जाती है वो है रिनंसिएशन, और चौथे नंबर पर है पॉवर्टी के बाद एक और स्टेज है पेशेंस की। जो स्टेज नंबर 5 है उसका नाम है पेशेंस। फिर उसके बाद आती है ट्रस्ट इन अल्लाह या फिर तवक्कुल भी जिसे हम कहते हैं। 7th स्टेज है सेटिस्फेक्शन। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे तफसील से कि कौन सी स्टेज पे क्या क्या होता है। रिपेंटेंस का लफ्ज़ी मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब है शर्मिंदा होना, नादिम होना। लेकिन अरबिक में ये जो वर्ड है रिपेंट का मतलब होता है तौबा करना। इंसान से अगर कोई गुनाह हो गया है, जितने भी अगर वो आप तक गुनाह करता आया है, अगर वो चाहता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, सबसे पहले उसे चाहिए कि अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो, उनकी माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगे, रिपेंट करे उन्हें। उसके बाद क्योंकि जो सूफ़ी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये जो गुनाह है वो अल्लाह ताला के और इंसान के दरमियान क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है। वो अगर इंसान इन सारे गुनाहों से तौबा कर लेगा, उनके ऊपर शर्मिंदा होगा, तभी वो अल्लाह ताला की तरफ वापस आ जाएगा और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे। तो वो विदाउट सिन जो एविल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी छोड़ देगा और अल्लाह ताला फ्यूचर में अब अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये तो रिपेंटेंस हो गई। उसके बाद हमारे पास एक स्टेज आ जाती है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का लफ्ज़ी मतलब है नफ्स कशी या फिर परहेज़गारी। यानी अगर जैसे हमने बात की है कि सबसे पहले स्टेज कौन सी होती है, जिसमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, अब माफ़ी तो हमने मांग ली, हम शर्मिंदा हो गए, हमें रिपेंटेंस, हमारी तौबा हो गई। लेकिन अब फ्यूचर में हम क्या करेंगे, वो जो सारे के सारे गुनाह हैं जैसे चुगली, झूठ, मर्डर और बड़े या छोटे जितने भी गुनाह हैं, उन सारे गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने एक तो अल्लाह ताला को खुश करना है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए हम ये सारे के सारे जो गुनाह हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये इसमें क्या आ जाएगा, परहेज़गारी है कि इंसान अपने दिली सुकून के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए वो क्या करेगा, गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद है जी स्टेज नंबर 3 रिनंसिएशन, यानी कि दुनिया को तर्क कर देना, छोड़ देना। वो बिल्कुल यानी कि ये सारी जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले नंबर पे हम तौबा करते हैं, दूसरे नंबर पे हम परहेज़गारी अख्तियार कर लेते हैं कि हम इन जो बुरे काम हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है जी रिनंसिएशन, जिसे हम उर्दू में ज़ुहद का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं कि ज़ुहद, रिनंसिएशन, दुनिया को छोड़ देना। उसमें क्या आ जाता है इस कॉन्सेप्ट में कि सूफ़ी लोग जो, ये एक सूफ़ी क्योंकि ये सूफ़ीज़म का एक ट्रेडिशन है कि वो लोग ना दुनिया को छोड़ देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जो वर्ल्डली परसूट्स हैं, दूसरे लोग जो सारा कुछ कर रहे होते हैं एक्सटेजी के लिए और फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, सारा कुछ, ये सूफ़ी लोग जो होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा ही जिनका मकसद होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत, वो सारा कुछ छोड़ देते हैं। उनके लिए ना तो जो दुनियावी ज़िंदगी है, दुनियावी मामलात, ये सारे के सारे कोई मायने नहीं रखते। वो क्या मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए उसमें जुट जाते हैं। ठीक है, अब वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं। उनकी सारी एक्टिविटीज़ को वो कौन सी अपना लेते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए। वो ज़िक्र करते रहते हैं। हम लोगों ने पीछे जो एक डिटेल से सूफीज़म का जो टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिसेस भी देखी थी कि हर वक्त वो क्या करते रहते हैं, वजद की कैफियत में रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं। अच्छा, अब जो ये ज़ुहद है इसमें क्या आ जाती हैं, जो इंसान की ज़िम्मेदारियां हैं, लॉफुल वर्चूज़ हैं। कि एक स्टेज होती है ना शरिया, कि उसमें क्या करता है इंसान, जो लॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं में, यानी कि कुरान और हदीस में जो चीज़ें बयान की जाती हैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, इंसान सिर्फ वही परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, अब रिनंसिएशन, यानी कि अब उसने दुनिया को छोड़ दिया है, अब वो क्या करेगा, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी का ये मतलब, पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है आम ज़बान में अगर देखा जाए तो एक इंसान, उसे हम लोग पुअर कंसिडर करते हैं जिसके पास बेसिक नीड्स को, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, उसकी अब बेसिक नीड्स से पूरी नहीं हो रही होती, तो वो क्या है, वो इंसान पुअर है। लेकिन सूफीज़म में पॉवर्टी का मतलब है कि इंसान क्या करे, इसमें 3 टाइप्स आ जाती है हमारे पास, कि इंसान कोई भी चीज़ हासिल ना करे। अब जो हमने देखा था ना कि दुनिया को छोड़ देना, रिनंसिएशन जब आ जाती है कि दुनिया को हम छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, तो उसमें हम पॉवर्टी का भी यही कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि इंसान जो है जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सबको छोड़ दे। ठीक है, अब वो क्या करे, सिर्फ रूहानियत की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ दे, अपने सारा ध्यान दे और अल्लाह ताला की तरफ। अब पोजेस कोई भी चीज़ ना
کرے. اس کے بعد جی دوسری ٹائپ ہے پاورٹی کی, اس میں کیا ہے, ناٹ پوزیس اینی تھنگ بٹ ناٹ ٹو ڈکلائن اف آفرڈ, کہ انسان ٹھیک ہے مال جمع نہ کرے لیکن اگر اسے آفر کی جا رہی ہے تب وہ کیا کر لے, قبول کر لے. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ خود تو نہیں کر رہا نا, اسے آفر کی جا رہی ہے تب وہ رکھ لے گا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, اب وہ تیسری جو ٹائپ ہے اس میں کیا آ جاتا ہے کہ انسان اگر اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ اپنے دوستوں کی ہیلپ لے سکتا ہے. پاورٹی, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی نا, میٹیریلسٹک چیزیں اس نے رکھی ہی نہیں ہے, نہ اس کے پاس منی ہے, نہ اس کے پاس گھر ہے, نہ اس کے پاس دوسری ساری چیزیں ہیں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں اگر اسے بہت ہی زیادہ ضرورت ہوگی نا تب جا کے وہ لے لے گا. یہ پاورٹی کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, مفلسی جسے کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ایک سٹیج ہے پیشنس کی. اب انسان جب پاورٹی, پیشنس کسے کہتے ہیں, صبر کو کہتے ہیں, اور صبر کی بہت ہی زیادہ تلقین کی جاتی ہے. ہم نے جو پریکٹسز دیکھی تھی نا ان میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ انسان کیا کرتا ہے صوفیزم میں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, میڈیٹیشن. اب وہ کیا کرتے ہیں, اپنے باڈی کو سارے کے سارا پین جو ہے وہ سفر کر کے, ساری کی ساری سفرنگس کے بعد وہ اپنے باڈی کو ڈھال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر, کہ ان کا باڈی جب عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا. اب پیشنس کیا ہے, اس کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ میٹیریلسٹک نہیں ہو سکتا, تو ان ساری چیزوں کے اوپر کیا کرے گا, جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی. اب بیسک نیڈس کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے, اگر اس کے پاس کلوتھس نہیں ہیں, اس کے پاس گھر نہیں ہے, کوئی بھی دوسری میٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں, تو انسان کیا کرے گا. تو ان ساری چیزوں کی کمی کے باوجود جو پیشنس ہے, ٹھیک ہے, اسے کیا کہیں گے, صوفیزم کا یہی ایک سب سے بڑا مطلب کہ سب سے ایک مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے صبر کا. جب انسان صبر کر لیتا ہے نا, پھر اس کے بعد ساری کی اگلی جو اسٹیجز ہیں نا وہ آسان ہو جاتی ہیں. اب پیشنس یہ ہو گیا کہ انسان وہ ساری کی شکایات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جتنی بھی اس کو پریشانیاں آ رہی ہیں, ٹربلز ہیں, سوروز ہیں, ان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی شکایت نہیں کرے گا, بلکہ ان ساری چیزوں کے اوپر صبر کر لے گا. اس کی بھلے ہی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہوں گی لیکن وہ کبھی بھی کمپلینٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہ یہ اس میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیشہ صبر رکھنا ہے, خوش رہنا ہے. اور جتنی بھی مطلب کہ آپ کو چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, آپ کے لیے جتنے بھی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ مشکل آ رہے ہیں, وریز آ رہی ہیں, سوروز آ رہے ہیں, ان کے اوپر آپ کیا کرو, صبر کرو. اور جب آپ صبر کرتے ہو تب آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ٹرسٹ ان اللہ اور توکل, کہ انسان جب صبر کرتے رہتا ہے اور کوئی بھی کمپلینٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے, اللہ کے اوپر توکل کر رہا ہے, بھروسہ رکھ رہا ہے, اللہ کے اوپر یقین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹرسٹ کا جو ہے یہاں پہ جسے ہم عربک میں توکل بھی کہتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو بھی اس کی لائف میں ہو رہا ہے نا, اس کی لائف میں اگر اس کے پاس پاورٹی ہے اور جتنے بھی سوروز ہیں, ٹربلز ہیں, تو وہ کیا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے اچھا دینا ہے. ٹھیک, وہ یہ سارا ذہن میں رکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا کہ ٹھیک ہے میرے حالات بدل جائیں گے. اگر یہ میرا جو پیشنس ہے وہ مجھے کیا دے گا, اسپریچولیٹی کی طرف لے جائے گا, اور میں اپنا جو ٹارگٹ ہے ایک صوفی بننے کا وہ اچیو کر لوں گا. مجھے کیا مل جائے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا, نیئرنیس ٹو اللہ. یہ جو اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا وہ توکل سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی آخر میں ہمارے پاس آ جاتی ہے سیٹسفیکشن, اطمینان جسے کہتے ہیں, تسکین یا اطمینان. ٹھیک ہے, اب صوفی پاتھ ہے, اس کا جو اینڈ ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے, فنا. اس میں فنا آ جاتی ہے بقا کے بعد. ٹھیک ہے, بقا کو فالو کرتے ہوئے وہ کس طرح سے کہ انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے. اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے, فانی ہے. ٹھیک, اب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے, کس لیے, اللہ تعالیٰ کے لو کے لیے. اب ہم لوگوں نے یہ بھی پیچھے دیکھا ہے کہ انسان یہ سارا جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے وہ کس لیے ہوتا ہے, یہ ایک مسٹک کانسیپٹ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے تھرو. اس میں وہ جو ساری کی ساری اس کی لائف میں ٹربلز آتی ہیں, سوروز آتے ہیں, جو بھی وریز آتی ہیں وہ ان سب کے اوپر صبر کرتا ہے. وہ میٹیریلسٹک نہیں ہوتا, وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے, اتنی پریشانیاں, میڈیٹیشن اور اتنی ساری مشکلات کیوں وہ سارا کچھ برداشت کر رہا ہے. وہ اس کی سفرنگ کے لیے آگے اس کا موٹیو کیا ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہے, وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اچھا, فنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے سیلف کانشیسنیس کو کیا کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. یہ جو ایک اسٹیٹ آف ایکسٹیزی ہوتی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے, اور اینڈ میں وہ کیا بن جاتا ہے, صوفی بن جاتا ہے. جب وہ اس نے سارا کچھ کر لیا, گناہوں سے توبہ کی, گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کی, اور دوبارہ سے مطلب اپنے آپ سے ایک پرومس کیا, عہد کیا کہ میں اب ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا, دنیا کو چھوڑ دیا, میٹیریلسٹک نہیں ہوا, اور جو اس کی بیسک نیڈس تھی اس کی پرواہ نہیں کی, پاورٹی کی ایک زندگی گزاری, اس کے بعد پیشنس رہا, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھا, تو اینڈ پہ کیا آ جاتا ہے, ریلیکس
ریلیکس ہو جاتا ہے, اسے مینٹل اور فزیکل ریلیکسیشن پرووائڈ کر دی جاتی ہے, کیونکہ وہ اب کیا ہو گیا ہے, یہ ایک ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نا پھر انہیں کیا کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ اسپریچول پاور انہیں دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرنے لگ جاتے ہیں, میریکلس پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے میریکلس کیا ہوتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ذہن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ فورسنگ شروع کر دیتے ہیں, وہ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ صحیح ایکوریٹ پریڈکشنز بتا سکتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا ہے, وہ ان کے جو ایک سیٹسفائیڈ لائف ہے, جب اتنا زیادہ وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں سے بھی مطلب کہ چیزوں کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو سارا سیٹسفیکشن ہے, یہ اینڈ کا جو کانسیپٹ ہے, اب انہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب حاصل کر دیا ہے, اور وہ کس طرف جا رہے ہیں, اب ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں, بقا کی طرف جائیں. کیونکہ یہ جو انسان کی باڈی ہے, اس نے تو ختم ہو جانا ہے, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے, ہر چیز کو فنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ لافانی ہے, اس لیے وہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, فنا اپنی ذات کو فنا کر کے بقا کی طرف جاتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ, کہ وہ کس طرح سے ایک صوفی کتنی مشکلات سے گزر کر اب اینڈ پہ آ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور اس کا دل جو ہے وہ مکمل اطمینان سے, تسکین سے بھر جاتا ہے. ٹھیک, اسے مینٹل اور فزیکل دونوں ٹائپ کی جو ریلیکسیشن ہیں اور ایک اسپریچول آنر جو ہے وہ اسے پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. انسان لالچ, ہرس, ہوس, ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کیجیے گا, چینل کو, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.